یہ دنیا جب سے بنی ہے نہ جانے اس نے کس طرح کی مخلوقات کو اپنے اوپر چلتے پھرتے اور ختم ہوتے دیکھا ہوگا۔ ازل سے یہاں موجود ایسے جانور جن کا اس دنیا پر راج چلتا تھا، جو دنیا پر موجود سب سے بڑی جسامت والے شکاری تھے، مگر آج ہزاروں سال بعد ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ڈائناسورز کے بارے میں۔ تو آج کی اس شاندار ویڈیو میں ہم آپ کو اس بڑے حیوان کے ناپید ہونے کی وجوہات بارے تفصیل سے بتائیں گے۔ ویڈیو کا کوئی حصہ سکپ مت کیجیے گا ورنہ دیکھنے کا مزہ نہیں آئے گا۔ میں ہوں محمد شہباز اور آپ انفو اینیملز یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پیارے دوستوں، آپ نے اکثر فلموں میں اس بڑے قامت شکاری کو دوسرے جانوروں اور انسانوں کی بوٹیاں نوچتے دیکھا ہوگا، جسے دیکھ کر آپ کا دل حلق میں آ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ گویا یہ جانور سکرین توڑ کر آپ پر حملہ کر دے گا، اور یہ سوچتے ہی ایک عجیب قسم کا ڈر ہماری رگوں میں دوڑتا ہوا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ بڑے حیوان قبل از وقت نمودار اور ناپید ہو جانے والے جانور ہیں، جنہیں انگریزی زبان میں ڈائناسور کہا جاتا ہے۔ یہ ایک یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دہشت ناک بڑی چھپکلی۔ دوستو، اس بڑے جانور کی پیدائش کی ابتدا 20 تا 30 کروڑ سال قبل ہو کر 6 کروڑ 50 لاکھ سال قبل ختم ہو جاتی ہے۔ گویا کہ 16 کروڑ سال تک یہ جاندار اس زمین پر راج کرتے رہے ہیں، اور آج کرۂ ارض پر اڑتے ہوئے پرندے ڈائناسورز کی ایک قسم تھیروپولو یعنی اڑنے والے ڈائناسور کی نسل سمجھے جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہماری اس کائنات کی عمر کا اندازہ لگایا جائے تو ہماری کائنات 13 ارب 70 کروڑ سال پرانی ہے، اور اس کرۂ ارض یعنی زمین کی پیدائش 4 ارب 50 کروڑ سال پرانی ہے۔ ڈائناسورز کی پیدائش 20 کروڑ سال قبل زمین پر ہوئی ہے۔ اگر ڈائناسورز کی اقسام کی بات کی جائے تو یہ رنگ، قد اور جسامت میں ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ مثلاً ٹائرانوسورس ڈائناسور کی نسل میں خونخوار اور گوشت خور جانور تھا۔ اس کی لمبائی 6.1 میٹر تک تھی۔ اس کا وزن 15,000 کلو گرام تھا، اور یہ 27 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا تھا۔ اس کے دانت اتنے تیز ہوتے تھے کہ منٹوں میں یہ اپنے شکار کو چیر پھاڑ ڈالتا تھا۔ عام طور پر یہی جانور فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ سپینوسورسس دوستو، یہ بھی ایک گوشت خور خونخوار جانور تھا، جس کے اوپر ایک کوہان بنی ہوئی ہوتی تھی، اور یہ ایک لمبے منہ والا ڈائناسور تھا۔ اس کی لمبائی 4.3 میٹر اور وزن 21,000 کلو گرام تک تھا۔ اس کی چوڑائی 3 میٹر تھی اور رفتار 8 کلو میٹر فی گھنٹہ تھی۔ ٹرائسوٹاپس ناظرین، ٹرائسوٹاپس گینڈے کی طرح کا ایک سبزی خور ڈائناسور تھا، اور عمومی طور پر یہی جانور ٹائرانوسورس کا شکار بنتا تھا۔ اس کے سر پر 2 سینگ سامنے کی طرف نکلے ہوئے ہوتے تھے۔ اس کی لمبائی 3 میٹر اور وزن 12,000 کلو گرام تک تھا۔ درختوں کے پتے اور گھاس پھوس اس کی خوراک ہوا کرتے تھے۔ ایپٹوسورس یہ بڑی گردن بھاری جسامت والا سبزی خور ڈائناسور تھا، اور اس کا وزن 22,000 کلو گرام تک تھا۔ اس کی لمبائی 23 میٹر تھی، اور عموماً اس پہ ٹائرانوسور نامی ڈائناسور کا حملہ ہوا کرتا تھا یا یہ اس کی خوراک بن جایا کرتا تھا۔ یہ ڈائناسور باقی سب سے طویل قامت اور بھاری بھرکم تھا۔ اس کو بھی فلموں میں اکثر آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ ویلوسیریپٹر یہ ڈائناسور درمیانے قد کا گوشت خور جانور تھا، جو اپنے سے چھوٹے جانوروں کا شکار شوق سے کرتا تھا۔ اس کے دانت تیز اور مضبوط تھے، جس سے یہ بہت جلدی سے اپنے شکار کو چیر پھاڑ دیتا تھا۔ اس کا وزن 1500 کلو گرام اور لمبائی 4 میٹر ہوتی تھی، اور یہ 64 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگا کرتا تھا۔ سٹیگوسورس پیارے دوستوں، اس جانور کا منہ چھوٹا اور پتلا نیچے کی طرف، جسم بھاری اور کانٹے دار کوہان ہوتی تھی۔ اس ڈائناسور کی خوراک درختوں کے پتے اور گھاس پھوس ہوتی تھی۔ آرکیوپیٹروڈکس ناظرین، یہ اڑنے والا پرندہ گوشت خور ڈائناسور تھا۔ اس کا وزن 1 کلو گرام اور سر سے پاؤں تک لمبائی 91 سینٹی میٹر تھی۔ ناظرین، تمام گوشت خور اور سبزی خور ڈائناسور گروہوں کی صورت میں رہا کرتے تھے، اور جب یہ بھاگتے یا دھاڑتے تھے تو زمین لرز جاتی تھی، جس کی وجہ سے باقی تمام جانور ان سے دور رہنے میں ہی بھلائی سمجھتے تھے۔ پیارے دوستو، اگر ان کے ناپید ہونے کی بات کی جائے تو ماہرین ان کی 2 ہی وجوہات بتاتے ہیں۔
ایک رائے تو یہ ہے کہ خلا سے ایک بڑا شہاب ثاقب زمین پر آیا جس نے ان تمام ڈائناسورز کو جلا کر رکھ دیا، جبکہ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان سب کا خاتمہ ایک نامعلوم جدلی بیماری نے کیا ہے، اور جو بچ گئے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب پرندوں کی شکل میں موجود ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، مگر یہ تو طے ہے کہ انسان کے زمین پر آنے سے قبل ان کو اٹھا لیا گیا تھا، جو دوسروں کے لیے اب عبرت کا نشان ہے۔ پیارے دوستوں، کچھ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ انسانوں کو جب پیدا کیا گیا تو ڈائناسورز زمین پر موجود تھے، ان کے ساتھ ساتھ دوسرے جنگلی جانور ہاتھی، شیر بھی موجود تھے، اور اس وقت انسانوں اور جانوروں کے دونوں کے قد دراز ہوا کرتے تھے۔ ان جانوروں کے دانت بھی باہر کی طرف نکلے ہوئے ہوتے تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تمام شکل بدل دی گئی ہے۔ پیارے دوستوں، بحیثیت مسلمان قرآن و سنت کی روح سے اگر دیکھا جائے تو انسان کی عمر طویل اور قد دراز تھے۔ جیسے قرآن کے بیان کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے 900 برس اپنی قوم کی تبلیغ کی ہے، اور اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 3336، صحیح مسلم حدیث نمبر 7092 کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے قد کو 30 گز لمبا بیان کیا گیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے طویل ہونے کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ ارے دوستو، اللہ تعالیٰ سورۃ الفجر کی آیت 6 تا 8 میں فرماتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ ناظرین، یہ قوم عاد تھی جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ ان کے قد دراز تھے، یعنی ان کا 60 ہاتھ تک قد تھا، اور اللہ کی نافرمانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا مسلط کر دی جو انہیں کھجور کے تنوں کی طرح اکھاڑ کر پھینکتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ وہاں ہوتے تو ان کو دیکھتے کہ اتنے بڑے اور دراز قد آدمی کیسے ڈھیر ہو گئے ہیں۔ تو دوستوں، سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ جب انسان اتنے طویل قامت تھے تو کیا ان کے جانور دراز قد نہ ہوں گے؟ کیا ان کی مرغی اور بکری ایسی قامت کی نہ ہوتی ہوگی جو ان انسانوں کے قد کے تناسب سے ہو؟ آج ہم اس بات پر سائنسی اعتبار سے متفق ہیں کہ پہلے دور میں موجود جانداروں کی نسلیں آج سے طویل قامت تھیں، جیسے آج کا موجودہ ہاتھی اس وقت کے ولی مہمت سے قد میں چھوٹا ہے۔ اسی طرح شیر اور کئی دوسرے درندے کے قد آج سے کہیں زیادہ بڑے ہوا کرتے تھے۔ اس لیے موجودہ دور کے ماہرین چھپکلی، مگرمچھ اور وہیل مچھلی کو ڈائناسور کی موجودہ نسل قرار دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن و حدیث کے تناسب سے اشاروں کو سمجھا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جانداروں کے قد بتدریج گھٹتے گئے ہیں، تو اس سے یہ بات ماننے میں کوئی شک نہیں بچتا کہ ڈائناسور انسانوں کے ہوتے ہوئے موجود تھے۔ بہرحال جو بھی ہے، یہ تو طے ہے کہ اب ڈائناسور دنیا میں موجود نہیں رہے، مگر اس کی اس وقت کی خون آشابی باقی ہے جو اب انسانوں کے اندر بس چکی ہے، جس کی وجہ سے بھائی ہی اپنے بھائی کا خون کرنے میں عار محسوس نہیں کرتا، اور والدین بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔